الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا۔ بلا شبہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کریں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو تو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اور وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان میں ایک نئی راہ نکالیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایسے تمام گروہوں کو جہنمی اور کافر قرار دیا ہے کہ جو یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کئی رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے جتنے نبی ہیں ان کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام۔ اور پھر جو عیسائی ہیں ان کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی گروہ یا بندہ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا، اللہ کے کسی ایک نبی رسول کا انکار کرے گا، تو گویا اس نے سارے نبیوں رسولوں کا انکار کر دیا، کیونکہ سارے نبی سارے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور وہ تمام ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہم السلام یہی اسلام کا پیغام ہی لے کر آئے تھے، اللہ کی توحید، اور یہ کہ آخرت پر ایمان اور باقی تمام تر معاملات جو اسلام کے ہیں، ارکان اسلام ہیں، وہ سارے اسی طرح سے لاتے رہے ہیں۔ اب اگر عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح کوئی گروہ بھی یا کوئی فرد بھی کسی ایک رسول کا یا زیادہ رسولوں کا انکار کرے گا اور باقیوں کو مانے گا، تب بھی وہ اسی طرح سے ایک اللہ کا نافرمان اور کافر جو ہے وہ قرار پائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو اسی طرح سے ماننا ہے، اپنی طرف سے مانی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ کو ماننا ہے تو اللہ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اسی طرح سے اس کی ہر بات کو، حکم کو اسی طرح سے ہی ماننا ہے۔ تو جو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ محض اللہ کو ماننا یا اللہ کے
بہت سارے رسولوں کو ماننا مگر کسی ایک رسول کا انکار کرنا بھی اسی طرح سے کفر ہے جس طرح سے کہ کوئی بالکل نہ اللہ کو مانے نہ کسی رسول کو مانے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کی ادھوری بات ماننے سے بھی بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کو دیکھ لیں کہ اس نے یہی کہا تھا نا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں آدم کو اس لیے سجدہ نہیں کرتا ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ اے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو چونکہ میں اس سے بہتر ہوں لہٰذا میں اس کو سجدہ اس لیے میں نے نہیں کیا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور اس اللہ کے حکم کو اس طرح سے نہ مانا جائے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو گویا اللہ کے حکم کو نہیں مانا گیا، اگرچہ اللہ کے بعض حکم کو یا بعض حصے کو یا بعض احکامات کو مان لیا جائے اور بعض کا انکار کر دیا جائے یا کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کا کوئی حکم نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی یعنی اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی کچھ باتیں یا احکامات تو مانے اور کچھ کو رد کر دے اور اپنی سوچ سے کام لے کہ میں تو اس لیے یہ بات نہیں مان رہا ہوں کہ اس میں یہ معاملہ ہے، نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا کوئی علم، کوئی عقل، کوئی فہم، کوئی ادراک نہیں چل سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہی سپیریئر ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے ان کے درمیان میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کیا، مطلب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو مانا، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا، جیسا کہ الحمدللہ ہم مسلمان سارے نبیوں کو مانتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ہاں عمل ہم کریں گے قرآن کے اوپر اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کہ اب یہ ایک کمپلیشن ہو چکی ہے اسلام کی اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اب یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں وہ جو سچے اور سچے اور مکمل مسلمان ہیں، تو ان کی تعریف یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور کسی کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کا اجر، ان کا ثواب جنت اس کی نعمتوں کی صورت میں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے یہ لوگ مستحق ٹھہریں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم کا بھی انکار نہ کرے۔ اگر وہ 99 اللہ کے حکموں کو مان رہا ہے مگر ایک کا انکار کر رہا ہے تو تب بھی وہ مسلمان کہلوانے کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں بندہ اپنی طرف سے کوئی معاملہ کرے کہ وہ اپنی عقل سے اس کو کہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو مانے۔ ہاں یہ اور بات ہے جیسے آج ہمارے مسلمان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا جو بھی ارکان اسلام یا فرائض ہیں ان سے سستی اور کاہلی کرتے ہیں، تو سستی اور کاہلی کرنے سے گناہگار تو ہوتے ہیں مگر کافر نہیں ہوتے۔ کافر بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی بھی حکم کا یا رکن کا انکار کر دیتا ہے، کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی حلال چیز کو حرام اور حرام کو حلال سمجھے تب بھی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ایک حکم کا انکار سارے احکامات کا انکار کہلاتا ہے۔
یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ بائیں طور قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے رسول اللہ کے زمانے میں کس بات کی وجہ سے انکار کر دیا آپ کو رسول ماننے سے۔ دوسری بات یہ کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے یا موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، یہودی تو خیر خود انہوں نے اپنا نام رکھا، ورنہ سب مسلمان ہی چلے آ رہے ہیں، انہوں نے خود سے عیسائیوں اور یہودی نے اپنے نام جو ہے وہ الگ سے رکھے۔ تو ان لوگوں نے اس ٹائم میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اور آج کیا وجوہات ہیں کہ یہ اسلام کو، قرآن کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں؟ تو اس کی کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو پہچاننے میں دقت ہوئی، ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو غلط فہمی کا کوئی شکار ہو گئے، یا کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے مدینے کے یہودی لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ آیا چاہتے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا اور ان کے ذریعے سے جو ہے دین کا بول بالا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ لوگوں کو ایک پریڈکشن یا خوشخبری سنایا کرتے تھے، اور چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب بہت سارے یہودی لوگ، یہودی علماء اور باقی لوگ، دیگر لوگ بھی مسلمان ہوئے، جو یہودیوں سے سن کر یہ ساری تعریفیں، انٹروڈکشن رسول اللہ کا، یہ رسول اللہ کو دیکھ کے مسلمان ہوئے، تو اب انہوں نے جا کے ان یہودی علماء سے کہا جو اب تک ایمان نہیں لا چکے تھے یا لا رہے تھے، تو ان سے یہ کہا کہ تم تو ہمیں جو بتاتے تھے علامتیں، وہ ساری علامتیں تو محمد الرسول اللہ میں موجود ہیں، اور ہم نے ان علامتوں کی وجہ سے ان کو رسول قبول کر لیا اور ہم نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، تو تم کیوں نہیں قبول کر رہے ہو؟ تو اب یہاں آ کے انہوں نے پھر چیمے گوئیاں شروع کر دیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کی اسی ہٹ درمی کا ذکر فرمایا ہے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب آپ کے پاس آتے ہیں، خاص کر یہودی، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ایک کتاب آسمان سے یکبارگی اتار کر لے آئیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، حالانکہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ مثلا جیسے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو جناب اللہ دکھائیے، ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم تو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہمیں کیا پتا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اللہ نظر آنا چاہیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اور بھی ایسے سوالات کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ ان کے پچھلوں میں بھی اسی طرح سے ٹیڑھا پن تھا، کجی تھی، سرکشی تھی، ہٹ درمی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزوں کو دیکھ کر کیا یہ معجزہ کم تھا کہ ان کے بڑوں نے دریا پار کیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ہی ان کا دشمن فرعون جو اتنے سالوں سے ان کی نسلوں کو تباہ کر رہا تھا اس کو اللہ نے غرقاب کیا۔ تو کیا یہ معجزہ کم تھا جو انہوں نے فزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس کے باوجود بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی اس طرح کی ہٹ درمی اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، تو اب اگر آپ سے کوئی اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھمبے کی
بات نہیں ہے، بلکہ اپنے بڑوں پر ہی یہ لوگ گئے ہیں اور اسی طرح سے ٹیڑھا پن اور سرکشی اور ہٹ درمی کا یہ بھی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ۔ تو ان کے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اتنا بڑا سوال کر دیا تھا کہ ہمیں تو اللہ دکھائیے، وہ بھی بالکل واضح طور پہ، جہرتاً کھلم کھلا ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، ورنہ تو ہم نے نہیں ماننا۔ اب اللہ کے نبی کے اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم تو اللہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ اب کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ۔ اب بجلی نے، کڑاک نے ان کو آ لیا اور اس کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ تھی صورتحال کہ ان کے بڑوں کے ساتھ بھی معاملات ایسے ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا اب اگر یہ آپ سے اس طرح کے کوسچن کر رہے ہیں تو یہ چھوٹے سوالات ہیں، اس سے بڑے سوالات یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے ہیں۔ ثم اتخذوا العجل، اور یہی نہیں کہ یہاں تک یہ ٹھہرے، بلکہ اس سے آگے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا ڈالا، یعنی انہوں نے ایک گولڈ کا بچھڑا بنایا اور اس کے اندر سے ہوا جب گزرتی تھی تو ایک آواز اس میں سے پیدا ہو جاتی تھی، جس سے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہے ہمارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اچھا یہ نہیں کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، بلکہ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود ان کی یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے اس گولڈ کے بچھڑے کو خدا سمجھ لیا، اور یہ بیسیکلی ان کے اپنے ذہن کی اختراع، ان کی ہٹ درمی، ان کی سرکشی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے ان کو کوئی مغالطہ لگ گیا اور اسی وجہ سے انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا ڈالا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ نے ان پر مہربانی کی، ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی، ان کی اس سرکشی کو بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی واضح قوت اور طاقت بخشی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو جس طریقے سے سمجھاتے تھے، معجزے دکھاتے تھے، اور پھر یہ کہ ان پر طور کو کھڑا کر دیا گیا اور ان کو اس طریقے سے سزائیں بھی دی گئیں، ان کو قتل بھی کروایا گیا سزا کے طور پہ، اور ان کو طرح طرح سے یعنی پھر آزمائشوں میں ڈالا گیا بئی وجہ کہ تاکہ یہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے اور یوں جہنم سے بچ جائیں، تو بئی طور اللہ نے ان کو پھر معاف کرتے ہوئے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پھر ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ ہمارے ان احکامات کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے پھر یہ کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہونا تو شہر کے دروازے سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے گزرنا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے دنیاوی، اور اس دن خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس میں کوئی ظلم زیادتی والا کام نہیں کرنا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، یعنی جب ان کے اوپر کوہ طور کھڑا کیا گیا اور ان کو پھر حکم دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے ان احکامات پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی، تو اس طرح سے پھر ان سے پکا عہد لیا گیا اور یہ ایگریمنٹ طے ہوا کہ یہ اللہ کے ان احکامات کو مضبوطی سے تھامیں گے اور عمل کریں گے۔
فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان پر لعنت جو پڑی اور تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یکے بعد دیگرے سزائیں دلوائیں مختلف طریقوں سے۔ چنانچہ یہودیوں کی جو تاریخ ہے وہ خون سے بھری ہوئی ہے کہ ان کے اوپر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوسری اقوام ان پر چڑھ دوڑتی رہیں، صرف فرعون کے ادوار میں نہیں بلکہ بعد میں جرمنی میں بھی جو ہے یا اس سے پہلے یا بعد بھی ایسے ان پر واقعات گزرے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا گیا۔ تو ان کے اوپر یہ جو ساری مصیبتیں نازل ہوتی رہیں ان کی وجوہات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے تھے، ان کا کوئی یعنی احترام نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے تھے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام یعنی تورات میں، زبور میں اور انجیل میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا انہوں نے اس وقت بھی انکار کیا، آج بھی انکار کر رہے ہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کو انہوں نے شہید بھی کیا، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی۔ تو ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بھی بہت توہین کی۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان تمام باتوں سے آگے مزید یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو دل ہیں نا ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ کے آخری نبی کی جو ہدایات ہیں یا جو نصیحتیں ہیں ان کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی اور سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی بندہ یا کوئی قوم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کا انکار کر دیتا ہے اور اس کے سامنے اتنی بڑی ہدایت کا سامان موجود ہوتا ہے جس سے وہ ہدایت یاب ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ اللہ کی دی گئی ہدایت سے فیض یاب نہیں ہوتا اور اس کو رد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو روندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عنایات سے نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کا کہ ایک حکم کا انکار کر کے وہ سارا کچھ اس کا کیا دھرا اس کے کسی کام نہ آیا۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو ہمیشہ اپنے رب کی رضا کے حصول میں لگے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کرے سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے رب کی رضا کیا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، بس۔ اب ان لوگوں کے پاس کیا کمی تھی، کس چیز کی کمی تھی؟ ان کے پاس سارا ہدایت کا سامان موجود تھا، ان کے پاس سارے رسولوں کی ہسٹری موجود تھی اور سارے رسولوں کو مانتے چلے آ رہے تھے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس وقت بھی یہ کر رہے تھے، آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی یعنی ہدایات اور ساری وضاحتوں کے باوجود بھی آخری نبی کا انکار کر دیا؟ تو بیسک وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روندہ درگاہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ تھا ان لوگوں کا بھی کہ ان کے کفر، ان کے انکار آیات، ان کے انبیاء علیہ السلام کی توہین اور ان کو یعنی شہید کرنے اور پھر طرح طرح کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے پھر اللہ نے کیا کیا؟ طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے پر مہر کر دی کہ اب یہ ہدایت یاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہٹ درمی اور سرکشی کی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان تو لائیں گے مگر بہت کم۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں سے کم لوگ مسلمان ہوتے ہیں،
سب سے زیادہ عیسائی، پھر ہندو، اور اس طرح سے باقی مذاہب کے لوگ یا لادین لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد ہے ان کی کہ جو اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت اسلام دنیا کا سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت یعنی کافر دنیا اس پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور جس اسپیڈ کے ساتھ اسلام انکریز ہو رہا ہے، تو آنے والے 30-40 سالوں میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، اور جب مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی تو ان کی تو موت ہے۔ لہٰذا اب وہ اسلام کو مٹانے کے لیے یا کم از کم اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے، بہانے اور طریقے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو پہلے اگر 4 لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو 5 لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو لوگ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا، یہ آواز کہاں سے آئی، یہ دھماکہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، وجہ کیا تھی؟ اب ظاہر ہے کہ جس کو نہیں پتہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے۔ تو اب جو کوئی قرآن جلاتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کارٹون بناتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، اچھا یہ ہوا کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ جی وجہ یہ ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا، یہ تو 1400 سال سے اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسلام تو رک جانا چاہیے تھا، اسلام تو مٹ جانا چاہیے تھا یا ختم ہو جانا چاہیے تھا، یا کم از کم اس کی تعداد جو ہے وہ اتنی ہی رہتی، بڑھتی نہیں یا سلو ہوتی۔ لیکن وہ تو فاسٹسٹ گروئنگ ہے، وہ تو خود مان رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب سب سے زیادہ تیزی سے فاسٹسٹ گروئنگ مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام کے علاوہ کتنے مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، سکھ ہے اور باقی دیگر ہیں، لیکن اسلام ہی کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اور بوسٹ اپ ہوتا ہے، وہ اور زیادہ پھیلتا ہے۔ تو یہ ہے اصل وجہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ خاص کر یہودی اسلام لائیں گے تو کم لائیں گے، لیکن ان تمام تر اقدامات کے باوجود بھی اسلام رکنے والا نہیں ہے، بلکہ اسلام دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں ایک نہیں کئی بار ارشاد فرمایا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو پورے تمام تر دنیا کے اوپر، مذاہب کے اوپر، ادیان کے اوپر اس کو غالب کر کے رہے گا، اور یہ ہمیں ابھی اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اور ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے مذاہب انکلوڈنگ عیسائی، یہودی، سب لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔